بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحمزہ۔ سورۃ الحمزہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہلاکت ہے، جس طرح فویل للمصلین آیا ہے، ویل ہلاکت ہے۔ ویل خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کے ایک وادی کا نام بھی ہے۔ ویل لکل، لکل کل، کاف لام پیش کل، لام دو پیش کلن، کلن یہ کل اردو میں استعمال ہو، کل چیز، تمام چیز، ہر ایک کے لیے۔ لام ذیلی جو لا رہا ہے لکل میں، تو ہر ایک کے لیے، لکل ہر ایک کے لیے، ہر کیسے آدمی کے لیے۔ ہمزۃ، ہمزہ حمز مصدر سے مبالغہ صیغہ ہے۔ حمز پس پشت، یعنی پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا، عیب نکالنے والا۔ تو ہمزہ مبالغہ کا صیغہ ہو جائے گا، یعنی پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا، عیب لگانے والا، اس کا اور عادی ہو۔ مبالغہ کا صیغہ اس لیے اس کا وہ عادی ہو۔ ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا ہے اور اس کا وہ عادی ہے۔ لمزہ، لمزہ لمز مصدر سے مبالغہ کا صیغہ، یہ بھی لمزہ آمنے سامنے، یعنی سامنے تانا دینے والا، سامنے عیب بیان کرنے والا۔ ہمزہ پیٹھ پیچھے، لمزہ سامنے تانا دینے والا، عیب بیان کرنے والا، اور چونکہ مبالغہ کا صیغہ اس کا عادی ہو وہ۔ ویل ہلاکت لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے، پیٹھ پیچھے، اور ہر تانا دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعدد، الذی وہ، اگر مزید اس کی جو وضاحت ہے، الذی وہ ہے، یہ وہ ہے، جمع جس نے جمع کیا، جمع اردو میں جمع کرنا، اکٹھا کیا، جمع کیا، مالا مال کو، وعدد واو اور عدد تعدید سے، عدد اس کی عدد اردو میں استعمال ہوتا ہے، عدد اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے تعدید، تعدید مصدر سے ہے، عدد گننا، بار بار گننا، عدد گن کر رکھا بار بار، ہو اس مال کو، یعنی اس مال کو بار بار گنتا رہتا ہے۔ مال کی محبت ہے، محبت کی علامت، جن کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ بار بار گنتے رہتے ہیں۔ الذی یہ وہ ہے، جمع جس نے مال اکٹھا، جمع مالا مال کو اکٹھا کیا، وعدد اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یحسب حسبان مصدر سے ہے، حسبان گمان کرنا، خیال کرنا، یحسب وہ گمان کرتا ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ اس کے بنے گا یحسبون، وہ سب گمان کرتے ہیں۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ، ان بے شک، مالہ اس کا مال، اخلد، اخلد اخلاص سے، خلود خالدین جو قرآن میں جگہ جگہ میں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، یعنی جنت میں بھی خالدین کا لفظ آتا ہے، جہنم کے بارے میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلود اس کا مادہ ہے، خا لام دال، خلد۔ اخلاد باب افعال میں چلا جائے گا، تو اخلد ہمیشہ رکھے گا، ہو اس کو، وہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ اس کا مال، اخلد زندہ رکھے گا، ہو اس کو،
اخلد ماضی ہے، لیکن اخلد اس نے مال زندہ رکھا، مال نے زندہ رکھا اس کو، لیکن یہاں چونکہ یحسب و گمان کرتا ہے آئندہ کے بارے میں کہ یحسب و گمان انما اس کا مال اخلد اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ کلا یہ جو لفظ ہے جگہ جگہ قرآن کریم میں ہے، کلا لو تعلمون سورۃ تکاثر میں ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ مال یہ اس کے بعد رہ جائے یا وہ دنیا میں رہ جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے یعنی آخرت کو بلا کر، اللہ کو بلا کر دنیا میں ہی لگا رہا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، تو اس کے لیے اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ لیم بدن جو لفظ ہے اس میں تھوڑا چونکہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیم بدن، لام جو ہے شروع میں آ گیا، اس کا مادہ جو ہے نبض ہے، نبض، نون با دال نبض، نبضن پھینکنا۔ اب نبضن پھینکنے سے یمبدو وہ پھینکتا ہے، یمبدو معنی ہو جائے گا یا یمبدو وہ پھینکتا ہے، یمبدو سے اب یمبد ہو جائے، یا پر زبر کی جگہ پر پیش ہو جائے، اور آخری جو حرف ہے دال سے پہلے حرف جو با ہے اس پر زبر آ جائے، یعنی علامت مضارع یا پر پیش آ جائے اور آخری حرف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ مجہول بن جاتا ہے۔ یمبد وہ پھینکتا ہے، یمبدو اس کو پھینکا جائے گا، اس کو یوں سمجھ رہے، یجلس وہ بیٹھتا ہے، یجلس اس کو بٹھایا جائے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصر اس کو مدد کیا جائے گا۔ یضرب وہ مارتا ہے، یضرب اس کو مارا جائے گا، یہ مجہول اس طرح بنتا ہے، تو یمبد کا معنی ہو جائے گا اس کو ڈالا جائے گا، یمبد وہ پھینکتا ہے، یمبد اس کو پھینکا جائے گا، اس کو ڈالا جائے گا۔ اب شروع میں لام آ گیا، لام زبر لا، اس کا معنی ہوگا ضرور۔ اب آخر میں جو نون مشدد آ گیا، نون مشدد جو لیمبدن، نون دال کے بعد دال آخری حرف ہے، نون بعد دال یہ اصل حروف یہ 3 ہے، نون مشدد جو آخر میں آ گیا اس کا معنی بھی ضرور، 2 تاکید کے حروف آ گئے، شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد، اصل حروف کے علاوہ یہ آ رہے اضافہ ہو رہا ہے، تو اس دونوں کا معنی تاکید، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی انہیں ضرور بے ضرور، یقیناً، خواہ ضرور بے ضرور، لیم بدن ضرور بے ضرور اس کو ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ توڑ پھوڑ دینے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی، حتم مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے، حتم ریزہ ریزہ کر دینا، توڑ پھوڑ دینا، اب حطمہ مبالغہ کا صیغہ ہے، توڑ پھوڑ دینے والی انتہائی، یعنی چورا کرنے والی، وہ جہنم کا ذکر ہے، جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو، جہنم مراد ہے یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے، ہمزہ جو عیب جوئی کرنے والا ہے، پیٹھ پیچھے، لمزہ سامنے تانا دینے والا ہے، الذی جمع مالا وعدد، الذی جمع مالا یہ وہ جو جس نے مال اکٹھا کیا، وعدد اور اس کو گن کر رکھا، یحسب یہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ
उसके बाद हमेशा रहेगा या उसका हमेशा ज़िंदा रखेगा। कल्ला हरगिज़ नहीं, लयुम बदन्ना इसको डाला जाएगा ज़रूर बिज़रूर, फिल हुतमा हुतमा में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة